السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 32 سورہ المائدہ تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ وَقَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ نیز آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے نے پہلے سے کہا میں ضرور تمہیں مار دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جا، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گزر گیا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ بعد ازاں وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا جس شخص نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلے یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سبھی لوگوں کو مار ڈالا، اور جس نے کسی کو قتل ناحق سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے تھے۔ آج کی آیت نمبر 33۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الحیاۃ الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے یا سولی لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں پر اس آیت کے اندر محاربین کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کی صورتیں اور سزائیں۔ اس آیت میں اللہ اور رسول سے جنگ کرنے سے مراد عموماً ڈکیتی یا راہزنی سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس آیت میں 4 قسم کے سزاؤں کو جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اس طرح متعلق کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر مجرم نے قتل تو کر دیا مگر مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگر قتل کر دیا ہو اور مال لوٹ لیا ہو تو اسے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اگر صرف مال چھیننا ہو، قتل نہ کیا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دے جائیں گے۔ اگر ابھی قتل نہ کیا ہو اور مال چھیننے سے پہلے گرفتار ہو جائے تو اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ نیز قاضی جرم کی نوعیت سے ان سزاؤں میں سے کسی دو کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے اور کسی ایک میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے، مگر اس آیت کے الفاظ میں عموم ہے، چنانچہ محدثین اس آیت کے تحت عقل اور ارینہ کے واقعے کو درج کرتے ہیں جو درج الحدیث میں ہے۔ قصہ عقل و ارینہ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل اور ارینہ قبیلوں کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم گوجر لوگ ہیں، کسان نہیں۔ انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ روانہ کیا اور فرمایا تم لوگ جنگل میں چلے جاؤ، ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیتے رہو۔ وہ ہرہ کے پاس اقامت پذیر ہوئے اور اس علاج سے وہ صحت مند ہوئے بلکہ موٹے تازے ہو گئے۔ پھر ان کی نیت میں فتور آ گیا اور اسلام سے مرتد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے یسار کو کئی طرح کی تکلیفیں پہنچا کر مار ڈالا اور اونٹ بگا کر چلتے بنے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آدمی روانہ کیے۔ جب وہ گرفتار ہو کر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو بدلے میں ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ہرا کے ایک کونے میں پھینک دیے گئے، اور وہ اسی حال میں مر گئے۔ وہ پانی مانگتے لیکن کوئی پانی نہ دیتا تھا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے چوری کی، خون کیا، ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس واقعے میں محض ڈکیتی ہی کی واردات نہیں بلکہ مکر و فریب، لوٹ مار، قتل اور ارتداد جو جو کہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اور فساد فی الارض کے ضمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں اسلام کے خلاف گمراہ کن پراپاگنڈا، مجرمانہ سازشیں، اسلامی حکومت سے غداری اور بغاوت بھی شامل ہے۔ یہ سب جرائم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اور فساد فی الارض کے ضمن میں تو آ سکتے ہیں مگر ڈکیتی کے ضمن میں نہیں۔ لہٰذا اس آیت کے مفہوم کو اپنے وسیع مفہوم ہی پر سمجھنا چاہیے۔ قاضی ہر جرم کی نوعیت کے مطابق ان سزاؤں میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 34، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غفور الرحیم۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسلام اور توبہ سے سابقہ گناہوں کی معافی۔ اس کی دو صورتیں، ایک یہ کہ کوئی شخص حالت کفر میں فساد فی الارض کرتا رہا، پھر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور اپنی سب سابقہ عادات ترک کر دیں تو اس سے سابقہ گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام قبول کرنا ایک ایسا عمل ہے جو پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام لا کر بھی فساد کا مجرم رہا، لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی اور امن پسند اور مطیع قانون بن کر زندگی گزارنے لگا، تو اب اس کے سابقہ گناہوں کا سراغ لگا کر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اس سے سرکاری جرائم تو معاف ہو جائیں گے، لیکن بندوں کے جو حقوق اس نے غصب کیے ان کی تلافی بہرحال اس کے ذمہ رہے گی، حتیٰ کہ وہ ان کی ادائیگی کرے یا معاف کروا لے۔ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس آیت میں وسیلہ کا ذکر ہے۔ وسیلے کی تعریف اور اس کی تلاش، جو بھی ذریعہ یا سبب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ وسیلہ کی تین جائز صورتیں، ایک یہ کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کے واسطے سے مانگا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بلا شبہ تو نہایت درگزر کرنے والا ہے، تو درگزر کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا تو مجھ سے درگزر فرما۔ دوسری یہ کہ کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا جائے۔ اس کی دلیل درج ذیل حدیث سے ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر کے زمانے میں جب قحط پڑتا تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور کہتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے اور تو پانی برساتا تھا، اب اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں، لہٰذا ہم پر بارش فرما۔ راوی کہتا ہے کہ پھر بارش ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تیسری صورت، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جائے۔ اس کی دلیل وہ طویل حدیث ہے جو بخاری میں کئی مقامات پر مذکور ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 شخص ایک دفعہ سفر میں جاتے ہوئے طوفان باد و بارہ میں گر گئے تھے تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اتفاق سے ایک بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑکتا آیا جس نے غار کا منہ بند کر دیا اور اب وہ تینوں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے سوچا اس وقت صرف اللہ ہی سے دعا کی جا سکتی ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی ایسے نیک عمل کا واسطہ دے کہ اللہ سے دعا کرے جو اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ چنانچہ پہلے شخص نے اپنے عمل کا واسطہ دے کر دعا کی تو پتھر جو ہے وہ سرکہ، یہ پتھر تیسرا حصہ یعنی پتھر کا تیسرا حصہ غار کے منہ سے سرک گیا۔ پھر دوسرے نے دعا کی تو پتھر مزید تیسرے حصے سے بھی زیادہ سرکا۔ پھر تیسرے نے اپنے عمل کے وسیلے سے دعا کی تو سارا پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ باہر آ گئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مگر ہمارے ہاں وسیلہ پکڑنے کا بہت ہی غلط مفہوم نکلا ہے، جس میں پیروں، بزرگوں اور مرے ہوئے لوگوں اور قبروں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔
جو کہ سراسر شرک میں آتا ہے، اس لیے اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ زمر کی انشاءاللہ آیت نمبر 3 کے حوالے سے ہم مزید پڑھیں گے۔ اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے، اس میں ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اصل وسیلہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، یعنی اخروی کامیابی کے لیے بہترین وسیلہ جہاد ہے، اور یہ دوسری صورت کی ایک قسم ہے۔ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم قتال فی سبیل اللہ ہے، تاہم جہاد انسان کی ہر اس کوشش کو بھی کہتے ہیں جو اسلام کی اشاعت اور اسلامی نظام کے قیام میں معاون و مدد ثابت ہو سکے، اس راہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے والی ہو، خواہ یہ زبان سے ہو، لکھ کر ہو، ہاتھ سے ہو، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ منکرات کے خلاف جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث فرمایا تو اس کے کچھ حواری اور اصحاب ہوتے جو اس کی سنت پر کاربند اور اس کے حکم پر چلتے تھے، پھر ان کے بعد ایسا ناخلف آئے کہ جو کچھ وہ کہتے تھے کرتے نہیں تھے، اور ایسے کام کرتے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ اب جو کوئی ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے برا سمجھے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ جہاد کا ہدف سب سے پہلے اپنا نفس ہونا چاہیے، پھر اقربا، پھر درجہ بدرجہ دوسرے لوگ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برا کام دیکھے تو اسے چاہیے کہ بزور بازو اس میں تبدیلی لائے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر زبان سے، تقریر سے یا تحریر سے اس میں تبدیلی لائے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کم از کم دل ہی میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آیت نمبر 36، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ جو لوگ کافر ہیں اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت ان کی ملکیت ہو، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ یہ سب کچھ دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس دوزخی کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اگر تیرے پاس زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے برابر کوئی چیز ہو تو اپنے چھٹکارے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو انسانی قالب میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہتر ہلکی چیز مانگی تھی کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرے، مگر تو نے اس بات کو تسلیم نہ کیا اور شرک کرتا رہا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ پھر آیت نمبر 37 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں مگر نکل نہ سکیں گے کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ یہ معاملہ تو کافروں سے ہوگا، مگر بہت سے گناہگار مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے جو اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر اور گناہوں سے پاک صاف ہو کر مختلف اوقات میں جنت میں داخل ہوتے رہیں گے، لیکن کفار اور مشرکین وہ لوگ ہوں گے جنہیں کبھی بھی دوزخ سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ آج کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے چونکہ پچھلی آیات میں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ پڑھا تھا جس میں قتل ہوا تھا، اور پھر آگے آج جو ہم نے آیات پڑھی ان میں محاربین کا ذکر ہے جو قتل و غارت، ڈکیتی اور رہزنی کرتے ہیں۔ ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اور زمین میں فساد برپا کرنا ہے، جس کی سخت سزائیں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ انہیں قتل کیا جائے گا، انہیں سولی لٹکایا جائے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے، یا پھر انہیں ان کے جرم کی نوعیت کے مطابق جلا وطن کر دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ غفور الرحیم نے فرمایا کہ جو توبہ کر کے اصلاح کر لے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر آخری آیت میں ہم نے وسیلہ کے بارے میں پڑھا، اور وسیلہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا کہ کسی زندہ نیک انسان سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ دوسرا جو بھی انسان نے
یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگی جائے، جیسے اللہ کے صفات ہیں، نام ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یا بدی السماواتی یا حیو یا قیوم، ان اسماء الحسنیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسری چیز کیا آتی ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا ذکر اللہ کے سامنے کرے جو اس نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوں، اور پھر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ بعد ازاں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وسیلہ وہ مقام ہے جو مقام شفاعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اس لیے ہمیں اذان کے بعد یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ہمارے اعتبار سے یعنی جو وسیلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم کوئی ایسا ذریعہ بنائیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ کا قرب نصیب ہو۔ وہ کوئی بھی اپنا نیک عمل ہو سکتا ہے، یعنی نفل نمازیں پڑھ کے اللہ سے قرب کی دعائیں مانگیں، ویسے سجدوں میں جا کر دعائیں مانگیں، صدقات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں، نفلی روزوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، تو یہ ساری چیزیں کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کا وسیلہ مل سکتا ہے۔ اور پھر وسیلہ کے جو غلط ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ کسی بھی نیک انسان یعنی بزرگ مرے ہوئے کو وسیلہ بنا لیا جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے شرک سے بچنا چاہیے اور وہی کام کرنے چاہیے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی نعمت سے نوازے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زینا بزینت الایمان، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔